بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری باقی کہانیوں کی طرح آج کی کہانی بھی پسند آئے گی۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل اردو کہانی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ اماں بس آپ جواب دے دیں، کیا یہی کہ میں نے شادی نہیں کرنی؟ وہ کیوں؟ اماں نے حیرت سے کہا۔ بس موڈ نہیں، فرحیہ مسکراہٹ چھپا کر بولی۔ یہ کیا بات ہوئی، موڈ نہیں ہے؟ اماں نے چشمے میں سے گھورا۔ بس میں نے کہہ دیا کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ فرحیہ منہ بنا کر بولی، وجہ کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، مجھے پڑھنے دیں۔ اماں مجھے پڑھنے کا بے حد شوق ہے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے نا۔ فرحیہ منت کرنے لگی، اب یہ سارے شوق سسرال جا کے پورے کرنا۔ اماں نے 99% ماؤں والا جملہ دہرایا۔ ہاں، سسرال والے کوہلوں کی بیل کی طرح کام میں جوتے رکھیں گے یا مجھے پڑھائیں گے۔ وہ منہ بنا کر بولی، وہ صرف اکیلا ہے، بہنیں اور 2 بھائی شادی شدہ ہیں، اپنے گھروں کی ہیں، تو سارے شوق پورے کر لینا۔ اماں نے باتوں ہی باتوں میں اسے تفصیل بتائی۔ وہ پاگل میرے شوق کیسے پورے کرے گا؟ زبان کو لگام دے، میری نرمی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا تو آپ بھی آئندہ میری شادی کی بات زبان سے مت نکالیے گا۔ فرحیہ صدا کی منہ پھٹ تو تھی ہی، اب تو میرے سامنے بھی بکواس کرنے لگی ہے۔ اماں نے فرحیہ کو 2 تھپڑ لگائے۔ وہ تھپڑ کھا کر بھی ہنسنے لگی اور اماں کے گلے میں بازو حمائل کر دیے۔ اماں، میری پیاری اماں، اب مجھے مکھن نہ لگا۔ میں آپ کو مکھن بھلا کیسے لگاؤں گی؟ کب سے تو میں نے مکھن کی شکل تک نہیں دیکھی۔ فرحیہ نے نہایت ہی بے پرواہی سے کہا، مگر فرحیہ کا یہ جملہ اماں کے دل میں کھپ کر رہ گیا۔ ہائے، کس قدر ترسے ہوئے ہیں میرے بچے، خدا غریبوں کے گھر اتنی فیاضی سے ڈھیر ساری روحیں کیوں بھیج دیتا ہے۔ اماں، فرحیہ نے انہی سوچوں میں غرق دیکھ کر پکارا، بس تیری شادی ہو جائے تو اپنے گھر میں مکھن کی صورت بھی دیکھ لینا، بھلا اتنے بچوں میں کیسے تیری خواہش پوری کی جائے۔ اماں دکھ سے بولی، اف، آپ تو بات کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں۔ اماں صرف 2 سال اور صبر کر لیں، بس میں BA کر لوں۔ فرحیہ اپنے مطلب کی بات پر آ گئی۔ فرحیہ تو 2 سال کا کہہ رہی ہے، اماں یوں گزر جائیں گے۔ فرحیہ نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، میرے لیے تو 2 سال 2 صدیاں ہیں بیٹا، دیکھ تو ضد نہ کر، اچھا رشتہ ہے، ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آج کل اچھے رشتے ملتے کہاں ہیں؟ اماں بھی نرم لہجے میں بولی، مجھے نہیں ضرورت اماں، میں ابا جی کا بازو بننا چاہتی ہوں، میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں۔ وہ کیسے؟ BA کے بعد کہیں نوکری کر لوں گی۔ بکواس نہ کر، ہمارے خاندان میں کبھی کسی لڑکی نے نوکری کی؟ اماں کا پارا ہائی ہو گیا۔ ارے کون سا ہمارا خاندان ہے، ہم بھوکے ہیں تو کسی نے لا کر روٹی دی ہے ہمیں؟ اسد بیمار ہو گیا تھا تو 1500 تک کسی نے نہیں دیے تھے، آپ خاندان کی بات کرتی ہیں؟ فرحیہ نے خاندان والوں کی پول کھول دی۔ زبان کو لگام دے فرحیہ، جو تیرے بابو جی اور میں چاہوں گی وہی ہوگا۔ آخر انیلا اور عذرا بھی تو ہیں۔ 14 کا سن لگتے ہی بیاہ دیا گیا اور اف نہ کی انہوں نے، ایک تو ہے جو ہمارے منہ پر کالک ملنا چاہتی ہے۔ اماں نے کہا تو فرحیہ فوراً بولی، ایسی کون سی بات کر دی ہے میں نے؟ انیلا آپا اور عذرا باجی آئے دن تو لڑ جھگڑ کر آ جاتی ہیں اپنی ٹیموں سمیت، اور آپ ان کے سسرال والوں کو کوستی ہیں، مگر تجھے تو بھرے گھر کے ساتھ نہیں رہنا پڑے گا نا کمبخت، وہ تو ساس سسر نندوں کے ہمراہ رہتی ہیں، تبھی لڑائی ہوتی ہے۔ اماں نے اسے سمجھایا، تو آپ نے اب داماد گونگا ڈھونڈا ہے؟ فرحیہ نے شوخی سے پوچھا۔ شرم تو نے بالکل بیچ دی ہے۔ اماں بس آپ ابا جی کو بتا دیں کہ مجھے نہیں کرنی شادی، میں پڑھ کر نوکری کروں گی۔ ہاں، عذرا پاؤں پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ جیسی اس کی بات تو مانی جائے گی نا؟ اماں بڑبڑانے لگی۔ فرحیہ نے چند ہی روز ہوئے مڈل کا امتحان دیا تھا اور آج کل چھٹیاں گزار رہی تھی۔ اسے بے حد شوق تھا پڑھنے کا۔ فرحیہ نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ جب وہ دیکھتی آپ اور بجیا آئے دن لڑ جھگڑ کر میکے آ جاتی ہیں تو اس کا فیصلہ اور پکا ہو جاتا۔ حالانکہ فرحیہ اب پورے 15 برس کی ہو چکی تھی، کلاس میں سب لڑکیوں میں بڑی تھی کیونکہ اماں نے پڑھنے دیر سے بٹھایا تھا۔ پورے 7 بچے تھے اماں کے، بڑی 2 بیٹیوں کے بعد فرحیہ تھی، 3 لڑکیوں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا تھا۔ اب بھی بڑی دونوں لڑکیوں کی شادیاں کر دینے کے بعد اماں پریشانی میں گھری تھی، کیونکہ جب بھی آپا کے دلہا بھائی ذرا لڑتے آپا فوراً میکے آ جاتی۔ اماں کا جی جلانے، حالانکہ 1000 بار فرحیہ نے آپا سے کہا تھا، آپا تم آیا کرو تو بچے ان کے باپ کے پاس چھوڑایا کرو، ہم نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا کہ تمہارے بچوں کو بھی سنبھالیں۔ تب اماں اور آپا مل کر اسے خوب کوستی اور فرحیہ ایسا چکنا گھڑا تھی کہ اس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔
ابا کی پرچون کی دکان تھی، اب بھلا وہ کہاں سب کا خرچہ پورا کرتے؟ اور اماں نے محلے کی خالہ سے جو کہ رشتے کرواتی تھی صاف کہہ دیا تھا، اے بہن ایسا کوئی رشتہ تلاش کرنا جو اکیلا ہو، ورنہ یہ پٹاخہ تو ساری عمر میری دہلیز پر بیٹھی میرے سینے پر مونگ ڈلتی رہے گی۔ اب خالہ نے ایسا ہی رشتہ دکھایا تھا۔ لڑکے کے ماں باپ تو اس کے بچپن میں ہی خدا کو پیارے ہو گئے تھے۔ بڑی بہن نے پالا پوسا تھا، ایک فیکٹری میں ملازم تھا، پڑھائی صرف 7ویں تک تھی، 7ویں کلاس سے ہی بھاگا تھا تو پھر پڑھ نہ سکا۔ ویسے بھی بہنوئی کچھ نہ کہتے، بیوی کہے گی کہ میرا بھائی کھٹکتا ہے۔ شکل و صورت کا اچھا تھا، اماں اور ابا کو پسند بھی آ گیا تھا، مگر نہ جانے کیا اماں کے دل میں آئی کہ فریحہ کو بھی بتا دیا۔ اس نے تو ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ اماں نے تو ابھی اس رشتے پر نہ ہاں کی تھی اور نہ، مگر ان کا جی چاہتا تھا کہ فریحہ راضی ہو جائے، کیونکہ ایسا رشتہ مشکل سے ہی ملتا۔ لڑکے کو فیکٹری کی طرف سے کوارٹر ملا ہوا تھا، سب سے اہم بات کہ اکیلا تھا، اور وہ اس پٹاخہ کو ایسے ہی گھر بھیجنا چاہتی تھی۔ وہی ہوا جو اماں نے چاہا۔ فریحہ کی بھوک ہڑتال اور ناراضگی، رونا دھونا بھی کام نہ آیا، اور ایک روز وہ ہاتھوں میں مہندی رچائے سہاگ کا جوڑا پہنے جمال کی ہو گئی، اور جمال نے گھونگھٹ الٹتے ہی جو بات فریحہ سے کہی وہ اس کے دل کی تہوں میں شور مچانے کو کافی تھی۔ دیکھ فریحہ، مجھے پتا ہے کہ تو نے بہت جماعتیں پڑھی ہیں اور سنا ہے کہ تو زبان دراز بھی ہے، پر میرے ساتھ سیدھی رہنا ورنہ چوٹی پکڑ کر باہر کر دوں گا۔ بیویاں بہت مل جاتی ہیں۔ فریحہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ یہ جملہ سنتے ہی من کی دنیا میں ہلچل سی مچ گئی تھی، دل کی سمندر میں طغیانی سی آ گئی تھی۔ یہ کیسے الفاظ تھے کہ نشتر کی طرح دل میں کھبے جا رہے تھے۔ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ میں زبان دراز ہوں؟ میں تو سوائے اماں اور باجی کے کبھی کسی سے اونچا بھی نہیں بولی۔ کیا سمجھی مجھے شکایت کا موقع نہ دینا؟ فریحہ کو خاموش دیکھ کر جمال نے پھر روب جھاڑا۔ فریحہ نے اس بات پہ سر ہلا دیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ دل تھا کہ ٹوٹ سا گیا، اور اس کی کرچیاں فریحہ کی آنکھوں میں چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہائے خالہ، کون سے جنموں کا بدلہ لیا ہے تم نے؟ آنسوؤں کو پلکوں پہ پرتتے ہوئے فریحہ نے دل ہی دل میں شکوہ کر ہی ڈالا۔ جمال اچھا نہیں تھا تو برا بھی نہیں تھا، فریحہ بھی اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتی۔ شروع سے ماں باپ کی محبت کو ترسا ہوا تھا، اور محبت کی کمی دل میں بہت بڑا خلا پیدا کر دیتی ہے۔ اب فریحہ اپنی محبت سے جمال کے دل کے خلا کو بھرنا چاہتی تھی۔ جمال اسے یوں تو بہت چاہتا تھا، مگر مردوں والا روب بھی رکھتا تھا۔ مہینے کی پوری تنخواہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا، اور صبح جاتے سمے روز کرائے کے لیے پیسے لے جاتا، ہفتے میں ایک دن میلے میں بھی لے جاتا۔ حالانکہ فریحہ کو گھومنے پھرنے کا شوق نہیں تھا، مگر جمال کی وجہ سے جانا پڑتا۔ فریحہ کے دل میں بھوک سی اٹھتی آگے پڑھنے کی، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ جمال سے اجازت مانگتی۔ وہ تو اس سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرتی تھی۔ پہلے دن والا خوف کچھ ایسا بیٹھا تھا کہ کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیتا تھا۔ اماں کے ہاں بھی جاتی تو جمال کے ہمراہ ہی واپس آ جاتی۔ اماں کا کتنا جی چاہتا کہ اس تیز طرح لڑکی کو روک لیں، جس کی شادی کے بعد ساری تیزی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ وہ ہر وقت سہمی رہتی، سب باتیں کرتے اور وہ چپ چاپ بیٹھی رہتی، جیسے کہ بولنا ہی بھول گئی ہو۔ اماں نے کئی بار اکیلے میں اس سے پوچھا بھی، بیٹا تو جمال کے ساتھ خوش نہیں؟ ارے نہیں اماں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ہنس کر کہتی۔ پھر تو اتنی چپ کیوں رہتی ہے؟ فریحہ جواب میں بولا کرتی، تو آپ کہتی تھی نا کہ کبھی زبان بھی تالو سے لگا لیا کر۔ اب چپ رہتی ہوں تو آپ کہتی ہیں کہ بولا کروں۔ پھر بھی اماں کو تو جاننے کی پڑی تھی۔ اماں آپ پریشان نہ ہوں، میں بے حد خوش ہوں۔ فریحہ ہر طرح اماں کو مطمئن کر دیتی، اور بات بھی ٹھیک تھی، کوئی پریشانی ہی نہیں تھی۔ جمال سے کبھی تو میں نہیں ہوئی تھی، ہر بات اس کی چپ چاپ مان لی۔ اسے عادت تھی رات کی پچھلے پہر چائے پینے کی، اور فریحہ اسے چائے بنا کر دیتی۔ کچھ روز قبل ہی اس نے کئی ماہ خرچ میں سے پیسے بچا کر ایک تھرماس جمال سے منگوا لیا تھا، مگر اس کے آنے کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ چائے بھر کر تو رکھ دیتی، مگر تھرماس سے کپ میں ڈال کر جمال کو دینا اسی کی ذمہ داری تھی۔ تب 5 مرتبہ گئے دنوں کی فریحہ سر اٹھاتی کہ کہہ دے جمال تم خود ہی پی لیا کرو، تھرماس میں سے انڈیلنی ہی تو ہوتی ہے، پر وہی جملہ یاد آ جاتا، چوٹی پکڑ کر باہر کر دوں گا۔ بیویاں بہت مل جاتی ہیں، اور وہ خاموشی سے کام میں لگ جاتی۔ آنسو دل میں موتیوں کی طرح گرتے رہتے۔ اس سے یوں لگتا جیسے اس کی روح پر لاتعداد چھالے ہو گئے ہوں۔ وقت دبے پاؤں گزرنے لگا۔ جمال کی محبت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور وہ اسے خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا۔ فریحہ بھی اسے شکایت کا موقع نہ دیتی۔ ایک روز جمال بہت خوش تھا۔ فیکٹری سے آیا تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ فریحہ، اے فریحہ! جمال کی آواز سن کر اندر بیٹھی فریحہ چونک گئی۔ آج وہ خلاف توقع جلدی ہی آ گیا تھا۔
خدا خیر کرے۔ فریحہ جلدی سے باہر آئی۔ آج جلدی آ گئے؟ ہاں، جمال نے اسے پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ فریحہ کے لب مسکرائے۔ کوئی خزانہ مل گیا ہے کیا؟ ظاہر ہے، غریب کی خوشی تو پیسے سے ہوتی ہے۔ آج مجھے بونس ملا ہے۔ فریحہ نے دیکھا اس سے خوشی چھپ نہیں رہی تھی۔ اچھا، فریحہ بولی۔ ہاں یہ لو۔ جمال نے جیب میں سے ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالے۔ تب فریحہ نے ہاتھ بڑھایا۔ ایسے نہیں، وہ خوشی سے بولا۔ آج جو بھی تو خواہش کہے گی میں پوری کروں گا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ فریحہ بہت آس سے بولی۔ ہاں۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ واقعی؟ فریحہ نے بے یقینی سے بولا۔ کیوں تجھے اعتبار نہیں فریحہ؟ جمال کا لہجہ بجھ گیا۔ تم پر تو مجھے خود سے بھی زیادہ اعتبار ہے۔ فریحہ نے جمال کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اچھا اب بتا، جمال نے اسے بٹھاتے ہوئے کہا۔ تم ناراض تو نہیں ہوگے؟ فریحہ کو اب بھی خدشہ تھا۔ نہیں، جمال بولا۔ وعدہ کرو، پکا وعدہ۔ وہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ 8 جماعتیں تو میں نے پڑھ لی مگر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے خلا میں لٹکی ہوئی ہوں۔ وہ بغیر رکے بولتی گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جمال حیرت سے بولا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ 10 تو کر ہی لوں گی۔ فریحہ نے نظریں ملائے بغیر ہی سب کچھ کہہ دیا۔ فریحہ، میں مرد کا بچہ ہوں اور میں وعدے سے نہیں مکرنا چاہتا۔ میں تجھے ضرور پڑھاؤں گا مگر ایک شرط ہے۔ جمال کا لہجہ بڑا بجھا بجھا سا تھا۔ کیا؟ فریحہ کے لب کپ کپائے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی جمال بھڑک اٹھے گا، طوفان آ جائے گا، مگر ایسا تو نہ ہوا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے زیادہ نرم گفتاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی۔ دیکھ فریحہ، میں زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ تو پڑھ لکھ کر مجھ سے علیحدہ ہو جائے، مجھے ان پڑھ ہونے کے طعنے دے۔ نہیں جمال، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ خیال ہی تمہارے دل میں کیوں آیا؟ فریحہ چیخ پڑی۔ جمال، تم میرے مجازی خدا ہو، میرا چھتر سایہ ہو اور تم ہی تو میرا شوق پورا کرو گے۔ میں اتنی کم ظرف نہیں کہ کسی اور کی ہو جاؤں، بالکل بھی نہیں۔ میں نہیں پڑھوں گی، میں اپنے اس شوق کو ذہن سے کھرچ ڈالوں گی۔ بس تم کوئی غلط خیال دل میں مت لانا جمال۔ فریحہ اس کے کندھے سے سر ٹیک کر رو دی۔ پھر بھی میں نے کہا کیا ہے؟ جمال اس کے رونے سے پریشان ہو گیا۔ بس اب کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ فریحہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ بہتر سرکار، اب جلدی سے کھانا لاؤ، بھوک کے مارے دم نکلا جا رہا ہے، جمال نے کہا تو وہ روتے روتے مسکرا دی۔ فریحہ کی شادی کو پورا 1.25 برس بیت گیا تھا اور وہ جمال کے سنگ بہت خوش تھی۔ آپا اور باجی بھی اس کے گھر آتی تو اس پٹاخہ سی فریحہ کو اتنی خوش اسلوبی اور سگھڑ پنے سے گھر سنبھالے دیکھ کر حیران رہ جاتی، جو کبھی بھی لڑ جھگڑ کر اماں کے پاس نہیں جاتی تھی۔ اماں روکتی بھی تو اسے جمال کے ڈھیروں کام یاد آ جاتے اور بالکل نہ ٹھہرتی۔ ایک روز تو فریحہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ جمال نے اسے میٹرک کی کتابوں کا پورا کورس لا کر دیا تھا اور بورڈ سے جا کر رجسٹریشن فارم اور ایگزامینیشن فارم بھی لے آیا تھا۔ حالانکہ فریحہ انکار کرتی رہ گئی مگر اس نے زبردستی اس سے فارم پر کروائے اور خود ہی جا کر جمع بھی کروایا۔ اس کا اب زیادہ سے زیادہ خیال رکھتا، ہاتھ بٹاتا، دونوں مل جل کر کام کرتے اور جب فارغ ہو جاتے تو وہ فریحہ کو پڑھنے بٹھا دیتا اور خود بیٹھا اسے تکتا رہتا۔ امتحان کے دنوں میں بھی جب وہ پڑھتی تب جمال اس کے لیے بار بار چائے بنا کر لاتا اور وہ منع کرتی رہ جاتی۔ جس صبح پیپر ہوتا جمال خود ہی ناشتہ تیار کرتا اور وہ شرمندہ ہو جاتی مگر کیا کرتی، وہ ہاتھ ہی نہ لگانے دیتا تھا۔ صبح وہ اسے خود سینٹر چھوڑ کر آتا اور لے بھی جاتا۔ فیکٹری سے اس نے چھٹی لے رکھی تھی اور اب فریحہ کی نوکری کر رہا تھا۔ اس روز فریحہ کا آخری پرچہ تھا۔ وہ پیپر دے کر باہر نکلی تو جمال ہمیشہ کی طرح باہر گیٹ پر اس کا منتظر تھا۔ کیسا ہوا پرچہ؟ وہ ہمیشہ کی طرح بے صبری سے پوچھ رہا تھا۔ بہت اچھا، فریحہ نے جواب دیا، یعنی سب پرچے اچھے ہو گئے، اس سال میری فریحہ 10 پاس کر ہی لے گی۔ وہ شوخی سے بولا تو وہ مسکرا دی۔ چلو اب گھر چل کر تم کھیر پکا کر کھلاؤ، سچ اپنے ہاتھ کا پکا کھا کھا کر تو میں پریشان ہو گیا ہوں، آج سے میرا کام ختم۔ ہاں، جمال نے شوخی سے کہا اور پھر گزرتے رکشے کو آواز دے کر روکا اور دونوں گھر آ گئے۔ فریحہ کی نظریں اب بھی احساس تشکر کے طور پر جمال کے سامنے جھکی رہتی۔ وہ جو اماں سے کہتی تھی کہ وہ پاگل ہے، میرے کیا شوق پورے کرے گا، مگر وہ تو اس کے خیالوں سے بھی بلند نکلا۔ جمال کے بس میں نہیں تھا کہ اس کے لیے آسمان سے تارے توڑ لائے، بس کبھی کبھی وہ ایک دم سنجیدہ ہو جاتا اور کہتا، تو پڑھ لکھ کر مجھ سے دور تو نہیں ہو جائے گی۔ تب فریحہ شکایتی نظروں سے اسے دیکھنے لگتی اور جمال ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتا تو وہ کھل کھلا کر ہنس دیتی۔ جس روز اس کا میٹرک کا رزلٹ نکلا تو جمال نے لڈو پورے محلے میں بانٹے تھے۔ حالانکہ فریحہ نے منع بھی کیا تھا کہ فرسٹ ڈویژن ہی تو آئی ہے، کون سا میں نے ٹاپ کیا ہے، اور وہ کہتا اب تو آگے بھی پڑھنا فریحہ۔ وہ نہایت ہی محبت سے بولتا اور پھر یوں فریحہ نے ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے لیا۔
ساتھ ساتھ انٹر کی تیاری بھی کرنے لگی۔ صبح دونوں میاں بیوی اکٹھے ہی گھر سے نکل جاتے۔ فریحہ کی 2 بجے واپسی ہوتی اور جمال تو وہی 5 بجے ہی واپس آتا تھا۔ دونوں کی زندگی مخصوص رفتار سے گزرنے لگی۔ فریحہ نے ضد کر کے جمال سے بہت سی باتیں منوا لی۔ پی ٹی سی کرنے کے بعد گھر سے قریب پرائمری اسکول میں وہ پڑھانے لگی۔ بہت مشکل سے اس نے جمال کو راضی کیا تھا اور اسے بھی فریحہ کی خوشی عزیز تھی۔ وہ بھی اس کی ہر بات ماننا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اسکول میں وہ ننھے منھے بچوں کو پڑھاتی تو انجانا من انہونی سی خواہشات کرنے لگتا۔ ایک دم ہی سے بچوں کی خواہش اس کے دل میں چٹکیاں لینے لگی۔ اسے اب شدت سے احساس ہونے لگا تھا 4 سال سے اوپر ہونے کو آئے تھے۔ اس کی گود پھولوں سے محروم تھی۔ البتہ ان 4 سالوں میں اس نے تعلیم حاصل کر لی تھی، پی ٹی سی کر لی تھی، مگر وہ جو عورت کی ازلی خواہش ہے وہ بار بار چٹکیاں لیتی۔ اسے اپنا آنگن سونا لگتا اور اس سونے آنگن کا اسے شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ وہ اب گمسم رہنے لگی تھی۔ ایک روز وہ بے حد اداس تھی۔ اسکول میں بھی اس نے نہایت ہی بے دلی سے پڑھایا۔ گھر آئی تو بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ پھر بھی کھانا تیار کیا، بس بار بار دل بھر آ رہا تھا۔ اس بے چینی اور بے قراری کی وجہ اس کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دوپہر کو گلی میں ایک شور سمجھ گیا اور دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ یوں لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر دھمک ماری ہو۔ لرزتے کانپتے قدموں سے وہ دروازے پر گئی۔ کون صاحب؟ اس کی آواز میں واضح طور پر لرزش تھی۔ بیگم جمال ہے؟ اور فریحہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی ڈھیروں لوگ کھڑے تھے اور سامنے ہی ایک ایمبولینس کھڑی تھی۔ ہمیں نہایت افسوس ہے کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسپتال پہنچایا گیا مگر وہ کوئی طبی امداد پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ ان کی جیب کا شناختی کارڈ۔ وہ شخص نہایت ہی دکھی لہجے میں بول رہا تھا مگر وہ کب سن رہی تھی؟ وہ تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسٹریچر کو تک رہی تھی جس پر سفید چادر سے منہ ڈھانپے اس کا جمال اپنی نیند سویا ہوا تھا۔ دل میں تو خون کی ندیاں بہہ گئیں، روح میں دراڑیں پڑ گئی، اس پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اس کا چھوٹا سا آنگن بھر گیا، بہنیں بھی آ گئیں اور جب اماں آئیں تو وہ ان سے لپٹ کر اس طرح روئی جیسے اس کا اپنا آپ آنسوؤں میں بہہ جائے گا۔ کب جمال کو آخری آرام گاہ کی طرف لے جایا گیا، بس وہ پٹی پٹی نظروں سے تکے گئی۔ سوئم 10واں 40واں ہوا اور وہ نہایت ہی اجری سی سب کچھ دیکھتی رہی۔ جمال کے فیکٹری کے مالک خود آئے تھے اور اس عین جوانی کی دہلیز پار کرنے والی بیوہ کو دیکھ رہے تھے۔ اس بیوہ سے تو ان کی سائمہ ہی بڑی تھی اور یہ اپنی ازدواجی زندگی کے 5.5 سال گزار کر بیوہ بھی ہو گئی تھی۔ سیٹھ سوائے افسوس کے اور کیا کر سکتے تھے؟ بس یہ ہے کہ اور مزدوروں کی بیواؤں کی نسبت فریحہ کو معاوضہ زیادہ دیا گیا۔ پورے 7 لاکھ کا چیک انہوں نے بھجوایا تھا۔ عدت گزرنے کے بعد فریحہ نے کوارٹر خالی کر دیا اور پھر ہمیشہ کے لیے اماں بھی کے ہاں آ گئی۔ یہاں تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ وہ پیچھے دیکھتی تو ہمیشہ اپنی روح کو اس چھوٹے سے کوارٹر کے لیے بے قرار پاتی۔ جمال کی یاد تو کسی لمحے بھی اسے نہ بھولتی۔ اس نے فیکٹری سے ملنے والی رقم جمال کی آپا کو دے دی تھی جنہوں نے تمام مصیبتیں جمال کے لیے سہی تھی اور اسے چھوٹے سے بڑا کیا تھا۔ زیادہ حق تو انہی کا بنتا تھا اور فریحہ تو خود سروس کرتی تھی، پھر بھلا کیسے وہ سب اپنے پاس رکھتی؟ حالانکہ بہنوں نے بہت سمجھایا تھا مگر وہ پھر وہی گئے دنوں کی اکھڑی سی فریحہ بن گئی تھی جو سب کے سامنے بولتی تھی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ یہ پیسہ مجھے میرا جمال تو نہیں دلا سکتا، آپا کی ضرورت تو اس رقم سے پوری ہو سکتی ہے۔ کسی بھی لمحے اس جمال کی یاد اس کے دل سے نہ گئی تھی۔ روح کی گہرائیوں تک میں اس کی یادیں اتری ہوئی تھی اور جوں وقت گزرتا جا رہا تھا جمال کے نقوش دل پر گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ جب بھی تنہا ہوتی جمال کے متعلق ہی سوچتی، لاشعوری طور پر شام کو 5 بجے کے بعد جمال کا انتظار کرتی، یہاں تک کہ شام بھی رات کا لبادہ اوڑھ لیتی۔ تب اسے خیال آتا کہ جمال ایسی جگہ گیا ہے جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ پھر اس نے خود کو کتابوں میں گم کر لیا۔ جمال کو بھی تو شوق تھا کہ وہ پڑھے اور وہ پڑھ رہی تھی اور وقت خود اس کا زخمی لاشا اٹھائے گزر رہا تھا۔ اماں اب دبے الفاظ میں اس سے کہتی بھی کہ وہ شادی کر لے، پہاڑ جیسی جوانی بھلا کیسے کاٹے گی، مگر وہ ہمیشہ انکار کر دیتی۔ اماں بھی خاموش ہو جاتی اور وہ کہتی، اماں بھی لڑکی صرف ایک بار سہاگن بنتی ہے، ایک ہی شخص کی مہندی اس کے ہاتھوں پر رچتی ہے اور دل کی دیواروں پر ہر خانے میں صرف ایک ہی نام چسپاں ہو سکتا ہے، اور اب کوئی بھی جمال کا نام میرے دل سے نہیں کھرچ سکتا۔ آخر اور لڑکیوں کی بعض مرتبہ 2 شادیاں بھی تو ہوتی ہیں، اماں بھی کہتی۔ اماں وہ تا عمر خود کو اور اپنے شوہروں کو دھوکہ دیتی ہیں، ان کے دلوں سے ان کی زندگی میں آنے والے پہلے مرد کا نام کبھی نہیں مٹتا، اور میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ میں دوہری زندگی نہیں گزار سکتی، آپ مجھے آئندہ مت کہیے گا۔ اور پھر واقعی اماں بھی نے اس سے پھر کچھ نہ کہا۔
فریحہ نے اپنی زندگی بہن بھائیوں کے لیے وقف کر دی۔ ہر ماہ پوری تنخواہ اماں کے ہاتھ پر لا کر رکھ دی تھی۔ اب وہ اپنے بابو جی کا بازو تھی۔ کئی دنوں کی نٹ کھٹ فریحہ بھی تو بابو جی کا بازو بننا چاہتی تھی، تب تک کسی جمال کا نام اس کے من کے کورے کاغذ پر نہیں لکھا گیا تھا۔ یہ تبھی کی بات تھی، اور خدا تعالیٰ نے اس کا شوق پورا بھی کیا تو کب؟ اس کا گھر اجڑ گیا تھا، سہاگ انجانے دیس چلا گیا تھا۔ شاید جمال سے میری شادی محض میری پڑھائی کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ وہ شدت سے یہ سوچتی، نہ جانے خدا کی کیا مصلحت تھی۔ اس نے بی ایڈ کر لیا تو اپنے ہی اسکول میں اسے ہیڈ مسٹریس بنا دیا گیا، کیونکہ پہلی والی ہیڈ مسٹریس کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دبئی جا رہی تھی۔ پھر ڈھیر سارا وقت گزر گیا، اماں بھی اس کا گھر بسانے کے ارمان لیے قبر کی تاریکیوں میں گم ہو گئی اور وہ اپنے جمال کی یادوں کو سینے سے لگائے رہی۔ ایک روز وہ اسکول کا راؤنڈ لے کر اپنے آفس میں بیٹھی ہی تھی کہ چپڑاسی نے اطلاع دی، کوئی صاحب ملنا چاہتے ہیں، بھیج دو، فریحہ نے کہا۔ ان دنوں اسکولز میں داخلے ہو رہے تھے، اس کا خیال تھا کہ کوئی اسی وجہ سے آیا ہوگا۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور پھر آنے والا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ آداب، آداب، تشریف رکھیے، اس نے بدستور رجسٹر پر نظر جمائے کہا۔ چند لمحے بعد بولی، ہاں تو آپ؟ سر اٹھایا اور پھر اسے یوں لگا جیسے کہ وہ بولنا بھول گئی ہو۔ مارے حیرت کے اس کا چشمہ ڈھلکا جا رہا تھا، اسے اپنا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے ہی وہ جدید تراش کا سوٹ پہنے، نفاست سے بال سنوارے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں خیرہ کر دینے والی چمک لیے وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا تک رہا تھا۔ پہچانا نہیں؟ وہ مسکرایا۔ جمال؟ فریحہ کے لب کپ کپا کر رہ گئے۔ فریحہ، میری فریحہ، تم بہت گریٹ ہو، میں قسم کھاتا ہوں تم جیسی کوئی عورت بھی نہیں ہو سکتی۔ فریحہ، تم آزمائش پر پوری اتری ہو، مجھے فخر ہے۔ وہ بے حد خوش تھا۔ آزمائش؟ فریحہ کے لب کپ کپائے۔ وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ ہاں فریحہ، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ جب میں نے تمہارا شوق دیکھتے ہوئے پڑھانا شروع کیا تو میرے ساتھیوں نے مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ دوست، تم اپنی بیوی کو مت پڑھواؤ، وہ تم جیسے جاہل کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہے گی۔ مگر میں نہ مانا، مجھے تم بہت پیاری تھی۔ پھر تم نے نوکری کی۔ جب دوستوں نے کہا کہ اب تو تمہاری بیوی یقیناً چلی جائے گی کیونکہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے، میں ہمیشہ ان کی بات کی نفی کرتا۔ سب کہتے تم کبھی آزماؤ تو صحیح، اور وہ مجھے نئے نئے طریقے تمہیں آزمانے کے لیے بتاتے، اور میں سوچتا رہتا کہ عمل کروں یا نہ۔ جس روز وہ حادثہ ہوا تھا، میں اسٹاپ پر کھڑا تھا جب ایک کار بس سے ٹکرائی تھی۔ زخمیوں کو اسپتال لے جایا گیا تو میں بھی ساتھ چلا گیا۔ جس شخص کی لاش تمہارے پاس آئی تھی اس کا چہرہ بالکل مسخ ہو چکا تھا، اس کا کوئی نشان نہ تھا۔ میرے ذہن میں آزمائش کی تکرار ہونے لگی۔ تب میں نے اپنے شناختی کارڈ چپکے سے اس کی خون آلودہ جیب میں ڈال دیا اور یہ کسی نے نہ دیکھا۔ پھر میں نے قریب کھڑے وارڈ بوائے سے کہا کہ اس کی جیب میں دیکھو، شاید کوئی کارڈ وارڈ مل جائے اور اس کی شناخت ہو سکے، اور جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا کیونکہ کارڈ پر میری تصویر جو تھی۔ اور پھر یوں وہ لاش جمال کی لاش بن کر دفنا دی گئی۔ میں سب سے چھپا دیا گیا، حتیٰ کہ دوستوں سے بھی۔ سیٹ نے تمہیں جو رقم دی وہ تم نے آپا کو پہنچا دی، تو مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ تم واقعی عظیم ہو، ورنہ تم یہ کچھ نہ کرتی۔ پھر میں آپا سے جا کر ملا، انہوں نے بہت چاہا کہ تمہیں بتا دیں، مگر میں نے انہیں یہ کہہ کر باز رکھا کہ مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں، اور ان سے 7 لاکھ لے کر میں باہر چلا گیا۔ آپا کو میں ہر ماہ خط لکھتا اور وہ مجھے ہر تمہارے متعلق پوری تفصیل سے خط لکھتی۔ تمہارے ساتھ رہ کے میں نے خود بھی پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا، کیونکہ انسان صحبت سے بہت کچھ سیکھتا ہے نا۔ تم بہت عظیم ہو فریحہ، واقعی جیسا تم کہتی تھی تم اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ جمال جذب سے بولتا چلا گیا۔ فریحہ کہنے لگی، جمال، میں تو ایک ذرہ ہوں جسے تم نے آفتاب بنایا تھا، مگر مجھے بے حد افسوس ہے تم مجھے نہ سمجھ سکے۔ جمال آگے بڑھا، تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ فریحہ آہستہ سے بولی، جمال، تمہیں معاف کرنے سے مجھے گزرے ہوئے سال واپس مل جائیں گے؟ میں نے جو تمہاری یاد میں آنسو بہائے ہیں اور ان آنسوؤں نے میری روح میں چھالے ڈال دیے ہیں، وہ مٹ جائیں گے۔ میں نے جو دن اور رات روتے ہوئے گزارے، کیا ان دنوں کا حساب مجھے مل سکتا ہے؟ بتاؤ جمال، تمہیں معاف کرنے سے وہی نٹ کھٹ سی فریحہ بن سکتی ہوں؟ فریحہ خود پر بہت ضبط کر رہی تھی۔ فریحہ کی خواہش تھی کہ وہ بالکل نہ روئے۔ فریحہ، ہم نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ نئی زندگی؟ فریحہ تلخی سے ہنسی۔ جمال، نئی زندگی کا تو میں نے آج سے 15 برس پہلے آغاز کیا تھا، اب کون سی زندگی؟ فریحہ، جمال کا لہجہ بجھ سا گیا۔ نہیں جمال، میں اب کسی آزمائش کے لیے خود کو وار پر نہیں لٹکا سکتی۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہے جمال، مجھے نفرت ہے تم سے۔ کیوں فریحہ؟ جمال چیخ پڑا۔ عورت کا جو مان ہوتا ہے شوہر پر، جو اعتماد ہوتا ہے، وہ اٹھ جائے تو کچھ نہیں رہتا۔ کاش جمال تم روپوش رہتے،
میں تمہیں مردہ سمجھ کر تمہیں یاد کرتی رہتی، تمہاری یاد میں آنسوؤں کے ہار پرو پرو کر تمہاری لحد پر چڑھاتی رہتی۔ تم نے جو مجھ پر احسان کیا تھا، مجھے پڑھایا تھا جمال، جن پر احسان کیا جاتا ہے ان کو اتنی بڑی آزمائش سے تو نہیں گزارا جاتا۔ فریحہ کا لہجہ نہایت ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ فریحہ، جمال حیران اور ششدر اسے دیکھے گیا۔ ایک بار تم نے مجھے آزمایا تھا جمال، اب میں تمہیں آزماؤں گی۔ جب ہم دونوں کے حقوق برابر ہیں تو کیوں نہ میں بھی اپنا حق آزماؤں۔ تم بھی اتنے ہی سال کی ببتا جیو جمال، اگر تم میری آزمائش پر پوری اترے تو میں تمہارے آ جاؤں گی۔ فریحہ نے فیصلہ سنا دیا۔ فریحہ، جمال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہاں جمال، میں بھی مرد کے ظرف کو آزما تو لوں۔ فریحہ چٹانوں کی سی سختی سے بولی۔ جمال کہنے لگا، میں نے اتنے برس تم بن گزارے تو ہیں، مگر تمہیں یہ امید تھی کہ جب تم اچانک میرے سامنے آؤ گے تو میں تمہیں قبول کر لوں گی۔ تم نے تو انتظار نہیں کیا، کانٹوں کے بستر پر نہیں سوئے، آنسو نہیں بہائے۔ تم اب یہ کام کرو گے۔ پہلے تو میری آزمائش تھی، اب تمہاری آزمائش ہے۔ فریحہ ہنس دی۔ جمال اسے دیکھتے رہ گیا۔ کبھی اس کے سامنے نہ بولنے والی فریحہ نے کس آزمائش میں ڈالا تھا اسے۔ اب تم جا سکتے ہو، فریحہ نے کہا، اور جمال کچھ بھی نہ بول سکا۔ چند لمحے اس پتھر کو دیکھتا رہا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ اور تب فریحہ میز پر سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے یوں لگا جیسے آج واقعی اس کا جمال آج ہی اور ابھی مرا ہو، پھر کیا کچھ نہ ہوا۔ بابو جی نے سمجھایا، بھائیوں نے سمجھایا، جمال نے کئی بار آ کر معافی مانگی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ہاں، اب اس نے رنگین لباس پہننا شروع کر دیا تھا۔ ظاہر ہے اس کا شوہر زندہ تھا، اور اس طرح 5 ماہ گزر گئے۔ ایک روز چھٹی تھی اور جمال پھر اسے منانے آیا تھا۔ جمال، میں کہہ چکی ہوں کہ تم صرف 5 سال میرا انتظار کرو، میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ فریحہ تلخی سے بولی۔ فریحہ، میری پہلی غلطی معاف نہیں کرو گی؟ جمال گڑ گڑایا۔ پہلی غلطی جو مسلسل اتنے برس تک ہوتی رہے؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ خدا کا واسطہ فریحہ، اگر تم نے مجھے زیادہ پریشان کیا نا جمال، تو میں تم سے طلاق کا مطالبہ کر دوں گی، وہ نہایت ہی شفاقی سے بولی۔ فریحہ، جمال حیرت سے اسے دیکھے گیا اور پھر سینے پر ہاتھ رکھ کے جھکتا چلا گیا۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا، آنکھوں سے وحشت جھانک رہی تھی اور وہ یک ٹک فریحہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ فریحہ نے اس کی حالت دیکھی لیکن بڑی بے رحمی سے منہ موڑ لیا۔ اس کا من کسی صورت اس بات پر آمادہ نہ تھا کہ وہ جمال کو اپنا لے۔ محبت کی دیوار تو اعتماد کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، جب اعتماد ہی نہ ہو تو محبت کا کیا کام؟ ٹھیک ہے فریحہ، جیسے تمہاری مرضی، جمال نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ فریحہ بے حسی سے دیکھتی رہی۔ دروازے تک جاتے جاتے نہ جانے جمال کو کیا ہوا، وہ ایک دم تیزی سے مڑا اور فریحہ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ مان جاؤ فریحہ، مان جاؤ، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ نہیں نہیں، فریحہ ضدی پن سے کہتی رہی۔ جمال کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اچانک ہی اس کا ہاتھ اٹھا اور فریحہ کے چہرے پر 5 انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ فریحہ کو ایسا لگا جیسے ایک دم زلزلہ آ گیا ہو، وہ ایک دم ہی چکرا گئی۔ اسے جمال سے یہ امید نہ تھی۔ جمال بھی حیران سا کھڑا تھا، اس سے اب تو بالکل نا امیدی ہو چکی تھی۔ فریحہ تو پہلے ہی نہیں مان رہی تھی، اب تو وہ اور زیادہ ناراض ہو گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ نظریں اٹھائیں اور ڈرتے ڈرتے فریحہ کی طرف دیکھا، لیکن یہ کیا؟ فریحہ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ جمال کی طرف بڑھی اور اس کے کندھے پر سر ٹکا لیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو کہانی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔